زمانہ قدیم سے ہی لوگ اس دلچسپ سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ بنی نوع انسان کے فکر و عمل پر کس کی حکمرانی ہے، دل یا دماغ کی؟ یہ جاننا تو بہت مشکل ہے کہ سوال سب سے پہلے کس نے پوچھا۔ تاہم قدیم زمانے میں دل کو روحانیت جبکہ دماغ کو مادے کا منبع قرار دے دیا گیا۔ دماغ عقل و دانش کا سرچشمہ ہے جبکہ جذبات کا محور دل۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل انسانی اپنے دماغ کی سنتا ہے جبکہ جذباتی انسان اپنے دل کی، کیونکہ جسم، عمل، سوجھ بوجھ جیسے عوامل دماغ سے وابستہ ہوتے ہیں اور روح، غور و فکر، عشق اور دیگر جذبے دل سے متعلق سمجھے جانے لگے۔ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، یونانی فلسفے کے پیروکار دو بنیادی گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ کائنات میں دماغ کی حکمرانی ہے اور تمام انسانی جذبے اسی کے تابع ہیں۔ تاہم دوسرے گروہ کے ارکان روحانیت پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے دل کو بھی دماغ کی طرح ایک اہم عضو قرار دیا، گو وہ اس کی برتری کے قائل نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دل و دماغ مل کر انسان کی جسمانی اور روحانی سرگرمیاں کنٹرول کرتے ہیں۔ بطور ایک فلسفی، اقبال عقل کی اہمیت تو تسلیم کرتے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ صرف اس کی بدولت انسان اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا، یہ مقام اسے دل کے راستے پر چل کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نزدیک عقل اور علم انسان کو منزل کے قریب تو لے جاتے ہیں، مگر صرف روحانی عشق ہی اسے منزل سر کراتا ہے۔ ان کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو ان کے ان خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبِ بام ابھی۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے تحقیق و تجربات کے بعد دعویٰ کیا کہ جذبات، خیالات، احساسات اور تمام جسمانی افعال دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ دل محض خون پمپ کرنے والا ایک آلہ ہے۔ گویا سائنس نے دل کو دماغ کے تابع بنا دیا اور دماغ انسانی بدن کی سلطنت میں بادشاہ بن گیا۔ اس دعویٰ سے ان مفکرین، دانشوروں اور عوام کو ٹھیس لگی جو دل کو جذبات و احساسات کا منبع سمجھتے تھے۔ سائنس و ٹیکنالوجی دراصل غلطی پر تھی۔ ایک انقلابی و حیرت انگیز انکشاف یہ بھی تھا کہ دل دماغ کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ منفرد اور علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ جب سائنس نے مزید ترقی کی تو قرآنی نظریے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ انسانی بدن کی سلطنت میں دماغ سے بھی زیادہ دل ہی اہم ہے، جو انسان کے خیالات، جذبات اور احساسات دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گویا وہ محض خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ جدید تحقیق سے یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ دل کئی معاملات میں دماغ کا محتاج نہیں، وہ از خود بھی آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ انقلاب ساز دریافت ہے کیونکہ اب تک سائنسدان یہی سمجھتے تھے کہ انسانی جسم کی سلطنت میں صرف دماغ وہ واحد عضو ہے جسے آزاد اور خود مختار کہا جا سکتا ہے۔ جدید سائنس کے نزدیک دل محض خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں رہا اور اسی سے قرآنی نظریات بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ تحقیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی قرآن پاک میں بنی نوع انسان پر ظاہر کر دی تھی، جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ یہ دونوں اعضاء بدن انسان میں تمام جذبات، احساسات و خیالات کے مرکز ہیں۔ جس مرد و خواتین کے دل و دماغ تندرست و توانا ہوں، وہی جسمانی، ذہنی طور پر بھی صحت مند، خوش و خرم اور توانا زندگی گزارتے ہیں۔ دل و دماغ دونوں کو 100% حد تک صحیح سالم رکھنے سے ہی انسان کی صحت و سلامتی پوشیدہ ہے۔ یہ سچائی تو اب طبی سائنس پر بھی عیاں ہو گئی کہ اللہ پاک نے صدیوں قبل بنی نوع انسان پر ظاہر فرما دی تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔
ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔